جی، آج کا جو درس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ لباس، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کپڑوں کو پسند فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں، سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے لباس کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ فرمایا یہ لباس اس لیے اتارا ہے تاکہ تم شرم کی چیزوں کو چھپا سکو، اور فرمایا تقوی کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے، جو چیزیں ظاہر نہیں کرنی چاہیے وہ چھپی رہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل لباس کا کچھ اور ہی مقصد سمجھ لیا گیا ہے کہ لباس جو ہے وہ پہن کر لوگوں کے درمیان جو اس بات کو جو ہے ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں مالدار ہوں، مجھے جو ہے وہ جناب بڑا مال دیا گیا ہے، یا اس کے مطلب کچھ اور ہی ہم نظریات کے لیے اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا من ثيابكم البياض۔ فرمایا تم سفید کپڑوں کو جو ہے استعمال کیا کرو، پہنا کرو، فإنها من خیر ثيابكم، کہ بے شک یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا ہے سفید کپڑا۔ فرمایا وکفنوا فيها موتاكم، اور اسی کپڑے میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، یعنی سفید کپڑوں میں۔ یاد رکھیں سفید کپڑوں ہی میں کفن دینا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کسی کپڑے میں بھی کسی کلر کا بھی سفید کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ دینا چاہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اور سفید کپڑا پہننا کوئی فرض نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اچھا کپڑا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فإنها أطہر وأطیب، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، اس لیے اس کا جو ہے ارشاد فرمایا۔ سفید کے علاوہ بھی دیگر جو رنگ ہے یہ پہننا جائز ہے، بالخصوص جو ہے وہ کالے رنگ کے متعلق عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھیں کالا کلر استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ محرم الحرام کے اندر علماء نے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جو ہے وہ اہل تشیع جو ہے یعنی ان کے ساتھ مشابہت نہ آئے، کیونکہ محرم کے اندر آپ نے دیکھا کالے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، تو ہم چونکہ اہل سنت ہیں الحمدللہ ہمارا ظاہر بھی سفید ہے اور باطن بھی سفید ہے، تو کالے کپڑے محرم کے اندر پہننے سے منع کیا ہے۔ ادروائز اگر آپ پہننا چاہیں تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک، حضرت ابو رمسا جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، وعلیہ ثوبان اخضران، یہاں تک کہ آپ کے اوپر دو سبز چادریں تھیں۔ عمومی طور پر سرکار کا جو لباس تھا وہ کیا تھا، ایک چادر سرکار اوپر جو ہے لیتے تھے اور ایک چادر نیچے باندھ لیتے تھے بطور تہمت کے، جیسے حاجی کا احرام ہوتا ہے نا، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی لباس ہے۔ کیا قربان جاؤں، کیا مدینے والے کی سادگی ہے، ایک چادر اوپر لے لیا ایک نیچے باندھ لی ہوئی ہے، بس کیا سادہ لباس ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑوں کی، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ کپڑوں میں سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ قمیض تھی۔ سرکار قمیض مبارک بھی استعمال فرماتے ہیں، قمیض سرکار نے پہنی ہے۔ جو ٹروزر ہے، پجامہ ہے، شلوار ہے، اس کے متعلق روایت میں یوں آتا ہے کہ سرکار نے اس کو پسند فرمایا، فرمایا ہاں یہ اچھی چیز ہے یار۔ پہننے کے متعلق میری نظر سے ابھی تک کوئی روایت یا حدیث نہیں گزری کہ سرکار نے جو ہے وہ پجامہ شریف استعمال کیا ہو، لیکن پسند فرمایا ہے۔ عمومی طور پر جو سرکار کا لباس تھا یہی تھا کہ دو ان سلے کپڑے جو ہے ایک نیچے سرکار استعمال فرماتے اور ایک اوپر استعمال فرماتے۔ اور حضرت ابو سعید عمر بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، اور دوسری یہی اسی طرح کی روایت حضرت جابر سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل یوم فتح مکہ تھا،
فتح مکہ کے دن آقا کریم علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، کیا خوبصورت وہ منظر تھا، فرمایا وعلیہ امامۃ سوداء، اس حالت میں سرکار کے سر پر بلیک کلر کا امامہ یعنی کالے رنگ کا امامہ تھا۔ امامہ بھی چونکہ لباس میں آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے تو سفید اور کالا، عمومی طور پر سرکار نے جو زیادہ کلر پہنا ہے وہ سفید، پھر کالا بھی پہنا ہے جو ہے وہ براؤن جو کلیجی کلر کا ہے، اس کو بھی استعمال فرمایا ہے، سبز کلر کو بھی جو ہے وہ زینت بخشی ہے، 7 سے زائد کلر ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے بطور امامہ ہی استعمال فرمائے ہیں۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے اگر سفید پہن لیا تو ٹھیک ہے امامہ ہے، اور کوئی دوسرا کلر پہن لیا تو کہتے کوئی امامہ ہی نہیں ہے یار، یہ پتہ نہیں کیا پہنا ہوا ہے۔ بھائی نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے مختلف کلروں کو جو ہے وہ نوازا ہے، مختلف کلر جو ہے وہ پہنے ہیں، اور بالفرض سرکار نے وہ کلر نہ بھی پہنا ہو تو نفس امامہ تو ہے ہی نا۔ امامے کے ساتھ ایک رکعت نماز بغیر امامے کے ایک کی روایت میں 70 رکعت آتا ہے اور ایک میں 25 رکھتے ہیں، یعنی امامہ پہن کے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کو 25 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی پیاری سنت۔ اور دوسری روایت میں یوں بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے شملے جو ہے وہ دونوں کندھوں کے درمیان ہوا کرتے تھے، کبھی سرکار 2 شملے رکھتے تھے، شملہ اس کو بولتے ہیں یہ جو پیچھے رکھتے ہیں، کبھی سرکار 2 شملے رکھتے اور کبھی جو ہے ایک شملہ جو ہے اس کو رکھا جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام عمومی طور پر جو قمیض ہوتی تھی وہ آقا کریم علیہ السلام کی آدھی پنڈلی تک جو ہے یعنی لمبائی سرکار کی قمیض کی زیادہ ہوتی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے منع فرمایا، فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنی شلوار کو بطور تکبر، یہ لفظ یاد رکھنے والے ہیں، بطور تکبر جو ہے وہ ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہو۔ اگر تکبر نہیں ہے، پہلے چونکہ ماحول اس طرح کا تھا جس طرح کا کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان فرمایا، تو اس وقت جو ہے یہ منع تھا۔ اب عمومی طور پر یہ ماحول نہیں ہے، البتہ کپڑے کو نماز کے دوران یا نماز سے پہلے فولڈ کرنا یعنی لپیٹنا جو ہے یہ منع ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حلے بھی استعمال فرمائے ہیں، جو حلہ اس کو بولتے ہیں جو بڑا سا لباس ہوتا ہے جسے ہم توپ بھی کہہ دیتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بھی جو ہے وہ زینت بخشی کہ وہ بھی استعمال فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا کمال ہے، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دے تو اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کا اثر بندے کے اوپر ہو، یعنی اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کی نعمت کا اظہار بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہے مالدار لیکن اس کے باوجود پھر سادہ کپڑا پہنتا ہے عاجزی اختیار کرنے کے لیے، اور کہتا ہے یار یہ ایک سوٹ اتنا مہنگا ہے اس میں 3 سوٹ بن جاتے ہیں تو میں 3 لے کر ایک پہن لوں گا، 2 اپنے بھائی کو پہنا دوں گا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا، تو فرمایا اللہ قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور اسے خاص جو ہے وہ حصہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر لباس کے اعتبار سے جو ہے ریشم مرد کے اوپر حرام ہے، ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا، اسی طرح جو خالص سرخ لباس ہے اس کا بھی پہننا مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے مردوں پر ریشم، سونا اور جو ہے یہ لوہا، پیتل وغیرہ یہ چیزیں جو ہے میری امت کے مردوں پر حرام فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا جو درندے ہیں ان کی کھالوں کا لباس، وہ درندے جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں ان کی کھالوں کا لباس استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، جس طرح شیر ہے، چیتا ہے، یا اس طرح کے جو ہے یہ جانور جو ہیں ان کے مطلب جو کھال ہیں ان کا اس جو ہے وہ لباس قمیض بطور قمیض پہننا یا بطور شلوار پہننا یہ منع ہے، اس کو نہیں پہننی چاہیے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے عمومی طور پر لباس تھے جو سرکار زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ ہماری کوشش بھی ہو کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ سادہ لباس ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے، ایسا لباس
جس سے بندے کے جسم کی حیت معلوم ہو کہ کون سا عضو کہاں ہے، اتنا تنگ لباس یہ پہننے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اب تو اس سے آگے والی بات چلی گئی ہے، اب اتنے شارٹ کپڑے ہو گئے کہ جناب رکوع و سجود کے اندر جو ہے وہ نوجوان رکوع یا سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے شرٹ اوپر ہوتی ہے، وہ پیچھے جو ہے وہ بیک ساری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ والا لباس ناپسندیدہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ میں نے شروع میں جیسے عرض کیا، لباس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ شرم والی چیزوں کو چھپایا جائے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو جب وہ پیچھے سے ہی سارا ظاہر ہو رہا ہے تو